کلاس 6 کے طالب علم السلام علیکم. آپ کا سبجیکٹ ہے اردو اور چیپٹر نمبر 2. توجہ فرمائیں. چیپٹر نمبر 2 کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور سادگی. بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی. آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، یعنی کہ صرف رحمت المسلمین نہیں بلکہ رحمت للعالمین، تمام عالم کے لیے رحمت. چاہے وہ آپ کا دشمن ہو، چاہے دوست ہو، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، یعنی کہ آپ کسی کی بھی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے تھے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام صفات اور خوبیوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا، تم میں سے ایک پیغمبر تمہارے پاس آیا، تمہاری تکلیف اس پر شاق گزری یعنی مشکل گزرتی ہے، اس کو تمہاری ہدایت کی حرص ہے یعنی لالچ ہے، وہ ایمان والوں پر شفقت رکھنے والا اور مہربان ہے. یعنی کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ آپ کی صفات کو خود بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ، ایسا نبی جس کی صفات اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے کہ آپ اخلاق کے بلند درجے پر ہیں، کہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فکر نہیں رہتی تھی بلکہ صرف اپنی امت کی فکر رہتی تھی، اور ہر وقت امت سے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت امت کے لیے خیر خواہی، ان کی مغفرت کی دعا مانگتے رہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی امت پہ کوئی مصیبت نہ آئے، اللہ تعالیٰ ان کی امت کو آسانیاں دیتا رہے. اگر ان کے دور میں کوئی قدرتی آفات نازل ہوتی تھی، مثلا آندھی، طوفان، زلزلہ وغیرہ، تو آپ فکر مند ہو جاتے تھے اور غم میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ کہیں یہ میری امت پر مصیبت بن کر نہ گزرے، اور اس کے لیے دعا مانگتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ جب کوئی مصیبت یا کوئی طوفان آتا ہے تو آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ عذاب میری امت پر نازل نہ ہو رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور سادگی کا تو یہ عالم تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو وہاں پہ بھی آپ کو اپنے لیے کوئی انعام و کرام اللہ تعالیٰ سے انعام و کرام کی توقع نہیں تھی، نہ انہوں نے مانگا، بلکہ انہوں نے وہاں پہ بھی اپنی امت کے لیے آسانیاں مانگی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا تو اس وقت بھی آپ کو اپنی امت کی فکر تھی. اور جب آپ وہ تحفہ لے کے واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں نے آپ کو کہا کہ 50 وقت کی نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھے گی، یا رسول اللہ اس بوجھ کو کم کرائیں. تو آپ گئے اور بار بار جاتے رہے، اور اس طرح امت پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی، آپ اس کے لیے فکر مند نہ ہو، آپ کی امت میں جو شخص 5 وقت کی نمازیں پڑھے گا میں اس کو 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا. سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پہ رحمت اور نبی کے وسیلے سے ہم پر بھی اپنی رحمتیں نازل کی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، سلوک اور شفقت اور سادگی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ غیر مسلموں میں، کافروں، منافقوں، غیر اپنے سخت سے سخت دشمن کے لیے رحمت بن کر آئے، اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے اور ان کے ظلم و زیادتی کو بھول کر انہیں معاف کر دیتے. نبوت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدت تک اسلام کی دعوت دی اور اہل مکہ کو بلاتے رہے، اور اہل مکہ اس دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، تو آپ نے مکے سے باہر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. وہاں کے شریر بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو آپ پر پتھر برساتے تھے اور آپ کو لہو لہان کر دیتے. تو فرشتے آپ سے کہتے کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ سے آپ کہیں تو ان کو طائف کی وادیوں میں، طائف کی پہاڑی میں ان کو دبا دیں. لیکن آپ کہتے نہیں، میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے نہیں آیا اور میں ان کو بددعا نہیں دیتا. مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ وہ انہیں ہدایت دے گا اور ان کی آئندہ نسلیں خدا ہے واحد کی پرستار ہوں گی. اور وقت میں اس کو بالکل سچ ثابت کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اور جب اس کے بعد جب آپ کو نبوت نازل ہوئی تو پورا عرب جہالت کے اندھیرے میں گم تھا. ہر چیز میں ہر طرف تباہی اور بربادی پھیلی ہوئی تھی، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اسوہ حسنہ سے ایسے بگڑی ہوئی نسلوں کو ایک اللہ کا ماننے والا اور اس کے آگے جھکنے والا بنا دیا۔ اسی طرح جب فتح مکہ ہوا، جب غزوہ بدر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کی اور ان کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ اس فتح کے بعد جو کافر گرفتار ہو کے آئے تو حالانکہ مسلمان اس وقت بہت جوش میں تھے، اگر نبی کریم ایک اشارہ کرتے تو وہ ان کا سر قلم کر دیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان سے بدلہ لیا اور نہ ان کو کوئی تکلیف پہنچائی، بلکہ کہا کہ نہیں، ان کے لیے آسانی فراہم کرو، ہم ان سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، ہم ان سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، بلکہ ان کے لیے آسانی کرو، ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ آپ کی اس اسوہ حسنہ کو دیکھ کے بہت سارے کفار دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح جنگ احد کے موقع پر کفار کے حملے کی وجہ سے آپ کو بے شمار زخم آئے، آپ کے دندان مبارک یعنی کہ آپ کے دانت شہید ہو گئے، ٹوٹ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کریں، آپ بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا میں لعنت کے لیے نبی نہیں بنایا گیا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ مجھے نہیں جانتے۔ اسی طرح آپ نے بہت سارے مسلمانوں کو اس کی ہدایت کی کہ جو قیدی آئے ہیں ان میں آسانیاں کرو اور ان کو سخت سے سخت سزا نہ دو، بلکہ ان کا کھانے کا، پینے کا، ہر طرح کا ان کا خیال رکھو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ درگزر سے کام لیتے تھے، اور کیونکہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت آئے تھے، اور وہ مشعل راہ وہ دنیا والے کو، امت محمدی کو دینا چاہتے تھے، تاکہ جس میں چل کے دنیا میں امن و امان قائم ہو، لوگ ایک دوسرے کو برداشت کریں، لوگوں میں برداشت کا مادہ ہو، ایک دوسرے کی برائیوں کو درگزر کریں اور پیار و محبت سے رہیں، کیونکہ محبت ہی اسلام کا پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے ساری امت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور آپ کے دور میں پرندوں اور جانوروں پر بھی آپ خاص طور پر خصوصی شفقت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے کنویں کو دیکھا کہ جو بھوک پیاس کی وجہ سے اس کا پیٹ سے لگ گیا تھا، تو آپ نے فرمایا اس کے مالک سے کہ اور مالک سے فرمایا کہ دیکھو ان بے زبان چوپاؤں، یعنی کہ چار ٹانگوں والے جانور جیسے اونٹ، جیسے گھوڑا، جیسے گدھا، جن پہ سامان لاد کے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، کہا ان پہ بھی شفقت سے پیش آؤ، کیونکہ اس کے بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا، تو اس لیے اپنے اعمال کو درست کرو تاکہ اسی میں تمہارے لیے کامیابی اور نجات کا باعث ہو۔ اسی طرح بچوں ہمیں اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کریں اور ان کے اخلاق اور ان کے کردار اور سیرت نبی کو اپنائیں، تاکہ اسی میں ہی ہماری دنیا میں کامیابی اور آخرت میں ہماری جہنم سے نجات کا راز پوشیدہ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔